نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم، قرآن کی شان بیان کی جاتی ہے۔ سماعت فرمائیں، پڑھ لو قرآن، سارا ہر صحیفہ پھول ہے، ہر ورق تے ہر صفحے تے آپ کی صفت و ثنا، آپ دی ہر گل وچ قرآن دی تفسیر ہے، آپ دے ہر لفظ وچ مقصود ہے، اوہا دی ضیا، روشنی ہی روشنی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے اعجاز سے فاروق اعظم مسلمان ہوئے، یہی وہ قرآن ہے جس کے اعجاز سے طفیل طوسی مسلمان ہوئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی اجازت سے نجاش مسلمان ہوتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس کے اجازت سے عرب کے بڑے بڑے فصیح پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے دلوں کا قرار ہے، قرآن ہماری جانوں کی بہار ہے، قرآن کلام کردگار ہے، قرآن قطب سماویہ میں شہکار ہے، قرآن خود بھی شان والا، قرآن جس رات میں آیا وہ رات شان والی، قرآن جس ساتھ میں آیا وہ ساتھ شان والی، جس رسول پر آیا وہ رسول شان والا، قرآن وہ جو فرشتہ لایا وہ فرشتہ شان والا، وہ قرآن جس غار میں آیا وہ غار شان والی، وہ قرآن جس گھر میں آیا وہ گھر شان والا، وہ قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ شان والا، وہ قرآن جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی شان والی، وہ قرآن جس زبان پر آیا وہ زبان شان والی، وہ قرآن جس دل میں آیا وہ دل شان والا۔ جب بھی قرآن پاک کو محبت سے، پیار سے، الفت سے اس کو پڑھا جائے اور سنا جائے تو پڑھنے اور سننے والے کے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سامان بخشوں کا ہے قرآن پاک میں، سامان رحمتوں کا ہے قرآن پاک میں، مقصود نور پاک ہے اللہ کا کلام، سامان جنتوں کا ہے قرآن پاک میں۔ تلاوت قرآن دلوں پر اثر کرتی ہے، تلاوت قرآن ایمان کو ظاہر کرتی ہے، تلاوت قرآن شعور کو اجاگر کرتی ہے، تلاوت قرآن سوچ